السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال الله تعالى في موضع آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إياكم والشرك السرائر فقيل وما الشرك السرائر يا رسول الله قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، ہم پر ایک احسان یہ کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر ایک اور احسان اللہ رب العالمین نے مجھ پر، آپ پر، ہم تمام پر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اور شرک و بدعت کو چھوڑنے والے مانے جاتے ہیں۔ یہ مجھ پر، آپ پر، ہم تمام پر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان، اس کا ایک بہت بڑا کرم ہے۔ اس کے بعد لاتعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، علماء کرام اور ہمارے وہ ساتھی جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم جو باتیں انشاءاللہ یہاں پر تشریف لائیں گے، جو باتیں ہم انشاءاللہ یہاں پر کریں گے، اس کو ہم سنیں گے اور ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر ہم لوگ جو ہے عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز حاضرین، جس موضوع کو آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی اعمال میں اور آپ انجام دیتے ہیں، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، چاہے وہ سخت سردی کے موسم میں فجر کی نماز کے لیے آنا ہو، سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنے بھی اعمال میں اور آپ انجام دیتے ہیں، ان اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ان اعمال کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے ان اعمال کے اندر اگر یہ دو شرطیں نہ پائی گئی
اور یہ دو شرطوں سے میرے اور آپ کے اعمال اگر محروم رہیں گے تو سمجھ لیجئے وہ اعمال ہمارے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے نا عبادت کرنے کا، وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یعنی میرے اور آپ کے اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، سب سے پہلی شرط۔ خالص و عمل صرف اور صرف ہم کریں تو اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اس کے علاوہ کسی کے لیے وہ عمل نہ ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر اللہ کے نبی کا نہ تو قول ہو اور نہ ہی عمل ہو تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ تو دو شرطیں جو اعمال کی قبولیت کی ہے، ان دو شرطوں کے بغیر کوئی عمل میرا اور آپ کا قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جس چیز کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے والا ہوں اور جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اگر وہ چیز جو ہمارا موضوع ہے، اگر وہ چیز ان دو چیزوں میں داخل ہو جائے نا تو ایک شرط خود بخود گری جاتی ہے۔ میرا موضوع ہے ریاکاری۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ریاکاری اور اس کی خطرناکی۔ ریاکاری اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اللہ کے لیے نہ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرنا۔ ریاکاری جب ہمارے اعمال میں داخل ہو جاتی ہے تو اخلاص خود بخود وہاں سے نکل جاتا ہے، اور جب اخلاص نکل گیا میرے اور آپ کے اعمال میں سے تو یقین مانیے اگر ہم زندگی بھر سجدے میں گرے رہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں، لیکن میرے اور آپ کے اعمال میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری سے میرا اور آپ کا عمل بھرا ہوا ہو، تو قیامت تک کی صبح تک وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ جو باتیں سنی جائیں سب سے پہلے میں اس پر یہ عزم کروں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، اور اس کے بعد آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بالضرور یہ عزم کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ دیکھیے ریاکاری کی دو قسمیں ہیں، میں آپ کو عام زبان میں بتا دوں، ریاکاری کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ریاکاری جو منافقین کے اندر تھی، یعنی انہوں نے بظاہراً اسلام قبول کیا تھا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اعمال انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ منافقین اللہ رب العالمین کو، منافقین سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان کا بدلہ ضرور لے گا، اور یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کے اندر سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اور یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ مقصد ان کا نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے یہ سب سے پہلی قسم ہے نفاق کی، کہ منافقین ہمارے ہاں تو انشاءاللہ ایسا کوئی پایا نہیں جاتا ہوگا، ہاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہے دوسری قسم، وہ یہ کیا کہ کوئی بھی مومن بندہ، کوئی بھی جو ہے مسلمان بندہ جب کوئی عبادت کریں تو وہ اس میں ریاکاری کرے، یہ بھی بہت بھیانک ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو شرک السرائر سے بچو۔ ہاں، شرک السرائر۔ صحابہ نے پوچھا وما شرک السرائر یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک سرائر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یری من نظر رجل، کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز کو بہتر بناتا ہے، اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں اچھی بناتا ہے؟ کیونکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی نظروں میں ہوتا ہے، اس لیے کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنی نماز کو اور اچھی بناؤں، اور بہتر بناؤں، ہاں، اور نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔
اور جب یہ ریاکاری میرے اور آپ کے اعمال کے اندر آ جائے گی تو ہمارے اعمال تباہ و برباد یقیناً ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک بھی کہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قیل وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی امت پر تم پر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں شرک خفی کے تعلق سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کرنا۔ اور یاد رکھیے میرے جو آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، میں جو اور آپ اعمال کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر لے جائیں، اللہ کو خوش کر لے جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہی میرا اور آپ کا مقصد ہوتا ہے نا تمام عبادات کا۔ اور کیا میں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ کل قیامت کے دن میں اور آپ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں؟ یقیناً میں اور آپ چاہتے ہوں گے، ہر مومن بندہ، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اور آپ جب اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سب سے آخری نعمت ہے اپنا دیدار وہ ضرور کرائیں۔ میں اور آپ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے پوچھا، کہا کہ کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم کل قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ کہ چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کبھی بھی کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس کو دیکھنے میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ ایک اور نقطہ جو یہاں پر محدثین نے بیان کیا وہ یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب کسی چیز کو دیکھنا ہو ہمارے یہاں دنیا میں، تو اگر ایک چیز بیچ میں ہو اور بہت زیادہ بھیڑ ہو، لوگ اس کے اطراف جمے ہوئے ہوں، تو جو پیچھے کھڑے رہنے والے لوگ ہیں نا وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بیچ میں کھڑے ہیں، کوئی سامان بیچنے والا کھڑا ہے اور اس کے اطراف بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب آپ سب سے لاسٹ میں ہیں اور آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں انسان کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو، وہ بڑی آسانی سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو سوچئے جو نعمت دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں قرآن مجید میں لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کی شرطیں لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں لگائی ہیں، 2۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ آپ کو 50 کام نہیں کرنے۔ دنیا میں کوئی بھی ایک چھوٹا موٹا آفر آ جاتا ہے تو آپ جب اس کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھتے ہیں تو 50 شرطیں وہ لوگ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف اور صرف 2 شرط لگائی ہے۔ سب سے پہلی شرط فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کے دیدار کا خواہش مند ہے، اس کو سب سے پہلا عمل کرنا ہے عمل صالح، نیک اعمال انجام دینا ہے۔ اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہاں پر بعض مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا اور کہا کہ اس شرک میں ریاکاری بھی شامل ہے۔ گرچہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے۔ شرک اکبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن شرک اصغر کے ہونے کے باوجود بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کو عموماً ذکر کیا ہے، عموم شرک کا ذکر کیا ہے، تو اس میں ریاکاری بھی شامل ہے۔ تو اگر میں اور آپ اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھ پر، آپ پر یہ لازم ہے، یہ واجب ہے کہ ہم شرک خفی یعنی ریا سے بچے رہیں۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بہت بری بیماری ہے یہ ریاکاری، یہ بہت بری بیماری ہے۔ اور یاد رکھیے اگر یہ کسی انسان کو لگ جائے نا تو عام طور پر اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔
اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا. چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو چاہے وہ شیئر کرتے ہیں. آپ نے صدقہ کیا, آپ نے سیلفی نکال کر کے سینڈ کر دیا. آپ نے حج کیا, آپ نے سیلفی نکال کر کے سینڈ کر دیا. ہم دیکھیے کوئی بھی نا یہ شرک, یہ ریاکاری جو ہے نا, اس کا تعلق دل سے ہے. میں اور آپ کسی کے بھی عمل پہ ریاکاری کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ریاکاری کر رہا ہے, کیونکہ یہ دکھ کر آنے والی چیز نہیں ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے, وہ دیکھ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں بھئی یہ تو شراب پی رہا ہے, یہ تو شرابی ہے. ہاں, ایک آدمی غلط چیزوں کا استعمال کر رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہا ہے. لیکن ریاکاری کا تعلق دل سے ہے, لہذا میں اور آپ کسی پر ریاکاری کا فتویٰ نہیں لگا سکتے یا نہیں کہہ سکتے ہم کہ ریاکاری کر رہا ہے. لیکن کرنے والا تو جانتا ہے کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. میں کتنے کمنٹس چاہتا ہوں لوگوں کے, کتنے لائکس چاہتا ہوں, یہ تو جانتا ہے نا وہ. ایک حج کیا, احرام کی حالت میں اس نے سیلفی نکال کر کے فیس بک پہ سینڈ کر دیا. کیا فائدہ؟ کچھ نہیں فائدہ. اگر ریاکاری ہمارے اس عمل میں شامل ہو گئی تو ہمارا عمل برباد ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ریاکاری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ریاکاری مسیح الدجال سے زیادہ خطرناک ہے. کس سے؟ مسیح الدجال. دجال یہ ایک وہ فتنہ ہے جس سے تمام انبیاء اکرام نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. تمام انبیاء اکرام نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. ایسے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا اخبرکم, کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو مسیح الدجال سے زیادہ خطرناک ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو مسیح الدجال سے زیادہ خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل, کہ آدمی نماز پڑھے, نماز پڑھتے پڑھتے وہ اپنی نماز کو ریاکاری کے لیے پڑھے اور وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کی نماز کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کریں, اس کی مداح کریں, اس کو یہ کہیں کہ بھئی یہ تو کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, یہ تو بڑے اللہ والے ہیں, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ریاکاری مسیح الدجال سے زیادہ خطرناک ہے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سمجھیں یہ ریاکاری کی بھیانکوں کو, اس کی خطرناکیوں کو میں اور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور ریاکاری یہ میرے اور آپ کے نیک عمل کو ختم کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ریاکار کی مثال دی ہے. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہے, اس پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی گئی اور پھر زوردار بارش اس پر برسے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زوردار بارش اس پر برسے اور وہ پتھر کو مٹی, یعنی وہ مٹی اس پتھر پر سے وہ مٹی صاف ہو جائے اور سخت پتھر صرف رہ جائے. تو گویا ریاکاری جب یہ ہمارے اعمال میں داخل ہوتی ہے نا, تو جس طرح سے اس پتھر سے مٹی زائل ہو جاتی ہے, اس پتھر سے مٹی ہٹ جاتی ہے, اسی طرح سے ریاکاری میرے اور آپ کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے یہ نا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے عمل تو اخلاص سے کر رہا ہے, اللہ کے لیے کر رہا ہے, لیکن سبب کچھ اور ہے. مثال کے طور پر سبب دنیا ہے, دنیا حاصل کرنے کے لیے. کسی کے پاس مال ہے وہ حاصل کرنے کے لیے, کسی کے پاس جو ہے اپنی تعریف اور اپنی مدح کروانے کے لیے. کیا تو اللہ کے لیے عمل, لیکن چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف بھی کریں, لیکن چاہتا ہے کہ دنیا سے جو مال ہے اس کا وہ بھی مل جائے. یاد رکھیے ہر وہ عمل جو دنیا طلبی کے لیے کیا جائے, دنیا کے لیے کیا جائے, وہ عمل ریاکاری سے زیادہ بھیانک ہے. ریاکاری سے علماء نے کہا یہ زیادہ بھیانک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی لوگ دنیا چاہتے ہیں, وہ دنیا چاہتے ہیں, دنیاوی زندگی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی زندگی میں ان کو ساری چیزیں دے دیتا ہے. جو چیز وہ چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, اور اس میں ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا, اس میں ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کمی نہیں کرتا, ساری چیزیں دے دیتا ہے. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اللہ تعالیٰ نے کہا
ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو صرف اپنے اعمال سے، اپنے کام سے، اپنے جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اس سے اگر دنیا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ جو بھی اعمال انجام دے وہ صرف اور صرف خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ابو حامد الغزالی کا۔ شیخ الاسلام یہ تقریباً ان کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے اپنی کتاب درء تعارض العقل والنقل میں ایک واقعہ بیان کیا ابو حامد الغزالی کا۔ واقعہ بڑے غور سے سنیے کیونکہ اس میں میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ابو حامد الغزالی کو یہ پتہ چلا کہ جو بھی انسان 40 دن تک، جو بھی انسان 40 دن تک ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، ہر عمل اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت آپ کو پتہ ہے نا، ہم کہتے ہیں نا بات کرو تو حکمت سے کرو، کام کرو تو حکمت سے کرو، تو یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ابو حامد الغزالی کو پتہ چلا کہ جو کوئی بھی 40 دن تک کوئی بھی عمل خالص اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکمت کو اس کے دل سے نکال کر کے اس کی زبان پر لا لیتا ہے۔ حکمت کو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال کر کے اس کی زبان پر لا لیتا ہے۔ یہ ابو حامد غزالی کو پتہ چلا۔ کہتے ہیں انہوں نے 40 دن تک یہ عمل کیا خالص اللہ کے لیے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خالص اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پوری 40 دن تک ایک دم اخلاص کے ساتھ انہوں نے عمل کیا، مکمل اخلاص کے ساتھ۔ 40 دن تک عمل کرنے کے بعد 40 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ زبان میری پہلے جیسی تھی ابھی بھی ویسے ہی ہے، میں پہلے جیسی باتیں کرتا تھا ویسے ہی کر رہا ہوں، کوئی حکمت میری زبان پر نہیں آئی۔ تو وہ عارف باللہ کے پاس آئے اور ان سے پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ تو عارف باللہ نے پتہ ہے ان کو کیا کہا؟ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جو عمل آپ نے کیا ہے نا خالص اللہ کے لیے 40 دن تک، انہوں نے کہا یہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ آپ نے حکمت حاصل کرنے کے لیے کیا جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کبھی کبھی آدمی کام تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن اس سے دنیا طلب کر رہا ہے، دنیا چاہ رہا ہے، دنیا کی کوئی چیز چاہ رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ عمل بھی میرا اور آپ کا قابل قبول نہیں۔ اس کی ایک مثال اور میں آپ کو دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام امام نے تیمیہ رحمہ اللہ ہی نے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ہم جب بھی کسی کو کھلاتے ہیں، کسی کو پلاتے ہیں، کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں نا تو ہم اس سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ ہماری کیا نیت ہوتی ہے؟ وہ عمل خالص اللہ کے لیے۔ آپ نے کسی کو 10 روپے دیا، آپ نے کسی کو 50 روپے دیا، آپ نے کسی کو 100 روپے دیا، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ لینے والا ہماری شکر گزاری کرے، ہمیں جزاک اللہ کہے، ہم نہیں چاہتے، ہم اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھائی آج اگر میں اس کو 1000 روپے دوں گا کل اس کی ضرورت مجھے پڑے گی تو یہ میرے گھر پر آئے گا، ہم نہیں چاہتے یہ۔ تو شیخ الاسلام نے یہاں پر کہا اس کی تفسیر میں اس آیت کی کہ من طلب من الفقراء الدعاء بالثناء فقد خرج من هذه الآية۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات انہوں نے کہی۔ کہا کہ اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے اور اس سے وہ دعا طلب کرتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے نا، ہم لوگ مطلب ایک رواج بن گیا، ایک عادت بن گئی ہمارے یہاں کہ جب بھی ہم کسی کو کچھ پیسہ وغیرہ دیتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کر دینا، ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا۔ تو شیخ الاسلام یہی کہہ رہے ہیں من طلب من الفقراء الدعاء او الثناء فقد خرج من هذه الآية، کہ کوئی بھی شخص اگر وہ جو ہے فقیر کو کوئی چیز دیتا ہے اور اس سے دعا طلب کرتا ہے کہ بھئی میرے لیے دعا کر دیجئے، یا وہ اپنی تعریف اس سے طلب کرتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ اس آیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچیں کتنی بھیانک چیز ہے ریاکاری، کتنی بھیانک چیز ہے کہ میرے اور آپ کے سارے نیک اعمال کو برباد کر سکتی ہے۔ ہم نے عمل کیا برباد، ہم نے عمل کیا برباد، ہم نے عمل کیا برباد۔ سوچئے ذرا اپنے ذہنوں میں یہ بات لائیے، کل قیامت کے دن میں اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہیں، اللہ کے پاس ہم کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا حساب کر رہا ہے۔ ہمارے سارے عمل میں اگر ریا پائی گئی تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ اللہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ میں تم میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ریاکاری۔ فیقول اللہ عز وجل یوم القیامہ،
کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکاریں گے، آواز لگائیں گے، اذا جزی الناس باعمالہم، جب انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا نا، جب میں اور آپ اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے ہر عمل کا بدلہ دے رہا ہوگا، ایسے موقع پر، ایسے وقت میں جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، کیا کہے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، جاؤ ان لوگوں کی طرف، بھاگو ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اللہ تعالیٰ کہیں گے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے نا، جاؤ ان لوگوں کے پاس اور دیکھو کہ ان کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے، کچھ بھی ہے تمہیں دینے کے لیے۔ جن لوگوں کے پاس تم دوڑا کرتے تھے، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، جاؤ ان لوگوں کے پاس اور دیکھو کیا ان کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے۔ عزیز بھائیوں دوستوں، میں اور آپ کچھ عمل کر رہے ہیں، تھوڑا عمل کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کو اپنے اعمال کے اندر رکھیں۔ یاد رکھیں جو عمل ہم آج کر رہے ہیں نا، اور جتنی آسانی سے کر رہے ہیں، کل یہ موقع میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ جب بات نکلی ہے تو میں بتاتا چلوں، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، وہ یہ کہ جو موقع، جو وقت آج میرے اور آپ کے پاس ہے نا، وہ کل نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال، نیک عمل کی طرف دوڑو، بھاگو، دوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اس سے پہلے کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح ایک کے بعد ایک آنا چالو ہو جائے، اس سے پہلے نیک عمل کی طرف دوڑو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں میری اور آپ کی زبان میں فتنہ کہتے ہیں، عام زبان میں ہر وہ چیز جو مجھے اور آپ کو اپنے دین سے غافل کر دے، وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ عبادات سے روک دے، وہ فتنہ ہے۔ آج کے دور میں ہمارے لیے کیا فتنہ ہے؟ کرکٹ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جب میچز چلتی ہے تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں جب دیکھنے کے لیے، تو ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب، ساری نمازیں غائب، کوئی فکر نہیں۔ یہ کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، دوڑو نیک عمل کی طرف، چل کے جاؤ نہیں کہا، دوڑو نیک عمل کی طرف، فتنا کقطع اللیل المظلم، اس سے پہلے کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح ایک کے بعد ایک آنا سٹارٹ ہو جائے۔ اس کا ایک اور نقطہ یہاں پر محدثین نے یہ بیان کیا کہ دیکھیے رات کیسی ہوتی ہے، آپ غور کیجئے، ذرا غور سے سنیے تب سمجھ میں آئے گی آپ کو بات کہ رات کیسی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے، رات کیا ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں پورا اندھیرا ہو جاتا ہے؟ رات پوری کالی ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ رات کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے 7 بجے، آپ 6 بجے کے ٹائم پر آپ دیکھیں گے ہلکا سا اندھیرا ہے، پھر جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے رات بھی گہری ہوتی جاتی ہے۔ جب رات مکمل گہری جو ہے رات مکمل ہو جاتی ہے تو پوری طرح سے وہ رات کالی ہو جاتی ہے، اندھیرا جو ہے گہرا ہو جاتا ہے، تاریکی جو ہے گہری ہو جاتی ہے۔ محدثین نے یہاں پر یہی بیان کیا، کہا کہ جب فتنے آئیں گے نا تو وہ ایک ہی ساتھ بہت بڑا فتنہ نہیں آ جائے گا۔ فتنہ پہلے جو آئے گا وہ ہلکا ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بڑا ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بڑا ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بڑا ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی صبح کے وقت مومن تھا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، اتنے حالات خراب ہیں۔ لہذا میرے اور آپ کے پاس جو وقت آج ہے نا، ابھی ہے نا، وہ کل نہیں ہوگا عمل کرنے کے لیے۔ لہذا وقت کو غنیمت سمجھو، وقت کو مجھے اور آپ کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، نیک اعمال انجام دینے چاہیے، ریاکاری سے دور ہٹتے ہوئے اور دور رہتے ہوئے جو ہے ہمیں اعمال انجام دینے چاہیے۔ یاد رکھیے جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کی آگ بھڑکائیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائے گا، 3 قسم کے لوگ۔ وہ کون سے ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے سب سے پہلے عالم قاری قرآن، ہاں اس سے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ بھڑکائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے
کہ دیکھو تم جو عمل کرتے تھے نا دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، تم اس لیے کرتے تھے تاکہ تمہیں قاری قرآن کہا جائے، تمہیں بہت بڑا عالم کہا جائے، بہت بڑا مفتی کہا جائے، اسی لیے تم نے دنیا میں یہ اعمال انجام دیے، ہم نے تمہیں وہ دے دیا۔ دنیا میں لوگوں نے آپ کو قاری قرآن کہا، واہ کیا قرت کرتے ہیں، دنیا میں لوگوں نے آپ کو بڑا عالم کہا، علامہ، مفتی، سارے لقب آپ کو لگا دیے، لہذا اب آخرت میں تمہارے پاس اس کا تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حیاۃ الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ دنیا کی کھیتی چاہتے، آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں نا، آخرت اگر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نزد لہ فی حرثہ، ہم ان کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، ہم ان کی کھیتی کو اور بڑھائیں گے، یعنی دنیا میں ہم ان کو اور اچھا رکھیں گے، اور اچھا دیں گے اگر وہ آخرت چاہتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو لوگ دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں، بس دنیا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں، دنیا میں لوگ ان کی تعریف کریں یہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کو دے دیتے، نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی بدلہ اللہ کے پاس میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائیں گے۔ سب سے پہلا قاری قرآن، ہاں، اور عالم، قاری قرآن عالم، بس اسی لیے کہ لوگ اسے دنیا میں یہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم منہ کے بھل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ جو مالدار تھا، اللہ نے خوب مال دیا تھا، لیکن وہ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ بڑا سخی کہیں، مالدار کہیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو بڑا جو ہے پیسہ دینے والا کہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں۔ مقصد کیا تھا؟ ریاکاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے اور اسی سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائیں گی۔ اور تیسرا مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے، لیکن مقصد کیا تھا، سبب کیا تھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ لوگ مجاہد کہے، جہادی کہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا کہے، اللہ تعالیٰ ایسے 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ کتنی بھیانک چیز ہے، کتنی بری چیز ہے یہ ریاکاری۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سمجھیں اس کی خطرناکی کو کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے، اس برائی سے محفوظ رکھیں۔ اور یاد رکھیے جو لوگ دنیا میں ریاکاری کے ذریعے سے اپنی تعریف چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں وہ چیز نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع اللہ بہ، جس کسی نے اپنے عمل میں سمعہ اختیار کیا، سمعہ کہتے ہیں شہرت کو عربی میں، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں سمعہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے عربی میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ریا ہے، دوسرا سمعہ ہے۔ شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ریا، ایک سمعہ۔ ریا کسے کہتے ہیں کہ آدمی نے عمل شروع ہی سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ دوسرا سمعہ کا مطلب ہوتا ہے آدمی نے عمل تو کیا اللہ کے لیے، عمل تو اللہ کے لیے کیا، لیکن اس سے شہرت چاہتا ہے، بعض لوگوں سے آپ نے ملاقات کی ہوگی، اب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے آج، ہاں وہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، تو وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ آج صبح میں اٹھا تھا فجر میں، اور فجر کے لیے مسجد کی طرف میں نکلا تو راستے میں فلاں چیزیں میرے ساتھ ہوئی، فلاں معاملہ ہوا، پھر میں نماز پڑھ کے واپس گھر لوٹ گیا۔ تو یہ سوچئے آدمی کو اگر واقعہ بتانا ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات بتانے کی کہ بھائی میں فجر کی نماز کو گیا تھا۔ ہم اس پر حکم نہیں لگا رہے، لیکن وہ خود اپنے نفس کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ سمعہ کہتے ہیں آدمی عمل تو کرے اللہ کے لیے، لیکن اس سے اپنی شہرت چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ بھئی میں نے فلاں کام انجام دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اللہ بہ، اگر آپ اللہ سے شہرت چاہو گے اپنے عمل میں تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر آپ کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا، آپ کے عیوب کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں چاہ رہا تھا تعریف، مدح لوگوں کی جو ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی عیب لوگوں کے سامنے نکال کر کے واضح کر دیا، ساری شہرت اس کی مٹی میں مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن یرائی یراء اللہ بہ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے ان اعمال سے بچے رہیں اور اپنی اصلاح کریں۔
تو معزز حاضرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی خطرناکی کو سمجھیں، اس کی برائی کو سمجھیں کہ ریاکاری کتنی بھیانک چیز ہے۔ کل قیامت کے دن یہ میرے آپ کے ہم تمام کے اعمال کو برباد کر سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی کوئی عمل کرتا ہے تو بس ریاکاری ہی کے لیے کرتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے ہر عمل میں، اپنے ہر عمل میں یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے اسباب کو سمجھیں۔ مفسرین، محدثین نے امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی گنایا کہ ریاکاری جب لوگوں کے اندر آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ ہذہ الامۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرمائے گا تین چیزوں کی وجہ سے، تین چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضعیفہا بدعوتہم، کہ اس امت کے بوڑھوں کی دعا سے، امت کی بوڑھوں کی دعا سے۔ امت میں جو بوڑھے ہیں نا، آج لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ عزیز بھائیوں، عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو، لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی مدد کرے گا، میری مدد کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، جب ہم جو ہے اپنے والدین کی جو ہے فرما برداری کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ انما ینصر ہذہ الامۃ بضعیفہا بدعوتہم، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس وقت کرے گا جب میں اور آپ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، ہاں، اس امت کے بوڑھوں کی دعا سے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وصلاتہم، ان کی نمازوں سے۔ جب وہ نماز پڑھیں گے اور اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، مسجدیں بڑی ہوگی، صرف جمعہ میں نہیں بلکہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازوں میں لوگ موجود ہوں گے، ساری نمازیں وہ پڑھیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اخلاصہم، ان کے اخلاص کی بنیاد پر، ان کے اخلاص کی وجہ سے، جو عمل میں ان کے اخلاص تھا نا، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ لہذا تین اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے۔ سب سے پہلا امت کے بوڑھوں کی دعا کی وجہ سے، دوسرا ان کی نمازوں کی وجہ سے، تیسرا جو ہے ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ جب ہمارے اعمال میں سے اور لوگوں کے اعمال میں سے ریاکاری ختم ہوگی نا، جب لوگوں کے اعمال میں سے ریاکاری ختم ہوگی، اس وقت جا کر کے جو ہے ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، میں اگر یہ کہوں نا کہ ہماری اعمال میں سے یا جو ہے ریا ختم ہونی چاہیے، ہمیں اچھا عمل انجام دینا چاہیے، تو اس سے بالکل بھی یہ مراد نہیں ہوتا ہے کہ میں مراد آپ ہی کو لے رہا ہوں یا کوئی بھی مراد آپ ہی کو لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا ایھا الناس، اے لوگوں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہی لوگ جو ہیں وہاں پر موجود، بلکہ ہو سکتا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے تمام لوگ الحمدللہ مخلص ہو، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ اور تذکیر ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ میں اور آپ سمجھیں، میں اور آپ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ کوئی بھی انسان کامل مکمل نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم گنہگار ہے، میں آپ ہم تمام گنہگار ہیں، ہاں، لیکن ان میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کریں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کریں، ان چیزوں کو سمجھیں، ان باتوں کو یاد رکھیں، اور ان ساری چیزوں سے میں اور آپ بچیں۔ دیکھیے، ریاکاری جو ہمارے اندر آتی ہے نا، وہ جو ہے اس کے کئی اسباب علماء کرام نے گنائے ہیں، اس میں بنیادی تین سبب ہے۔ انشاءاللہ وہ تین اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا سبب ریاکاری کا جو ہوتا ہے وہ مدح، اسی لیے آدمی ریاکار بنتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کے بارے میں اچھا کہیں، لوگ اس کو بڑا کہیں، لوگ اس کو بہتر کہیں۔ سب سے پہلا لوگوں کو دکھانے، یعنی لوگوں کی مدح تعریف کے لیے جو ہے وہ ریاکاری کرتا ہے۔ دوسرا وہ کس لیے کرتا ہے؟ دوسرا سبب جو علماء کرام نے گنایا وہ کسی کی مذمت سے بچنے کے لیے، کہ لوگ میرے بارے میں برا کہیں گے اگر میں نے نہیں دیا۔ مثال کے طور پر 4 لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مانگنے والا آ گیا، اب آدمی کیا کرتا ہے، اپنی جیب میں سے نکال کر کے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں دوں گا تو لوگ بھی دیں گے، ایسا ابھارنا ہے تو یہ جائز ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں دکھا کر کے دینا افضل ہوتا ہے،
جیسے بعض محدثین نے کہا کہ ایسے موقعوں پر دکھا کر کے دینا افضل ہے کہ جہاں پر چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چیز کا اعلان کیا جائے اور کوئی نکال رہا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میری طرف سے اتنا روپیہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تو یہاں پر جائز ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ ابھریں گے، لوگ اور دیں گے، مزید دیں گے، یہ جائز ہے، یہ صورت حلال ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس کے اندر ریاکاری ہے، لوگوں کی مذمت سے بچنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے بھائی دیتا ہی نہیں ہے نکال کر کے، ہاں اگر اس وجہ سے کر رہا ہے تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ اور تیسرا سبب لالچ، کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے تو میں حاصل کر لوں، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے تو میں حاصل کر لوں۔ یہ تینوں چیزیں ایک حدیث میں جمع ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی جہاد کرتا ہے غیرت کی وجہ سے، غیرت اور حمیت کی وجہ سے، ہاں اپنے قوم کی غیرت کی وجہ سے، اپنے خاندان کی غیرت کی وجہ سے اگر وہ جہاد کرتا ہے، اور دوسرا آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے کہ بھئی میں بہت بہادر ہوں، میں بہت کسی سے نہیں ڈرتا، اس طرح سے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے اگر وہ جہاد کرتا ہے، اور تیسرا عام دکھاوے کے لیے یا لوگوں سے لالچ کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر جہاد کرتا ہے، تو تینوں میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو جہاد کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو جہاد کرے صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے کلیمے کو بلند کریں، اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اگر وہ کرتا ہے تو وہی اللہ کے لیے جہاد کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مدح و ثنا کے لیے کرنا، مذمت سے بچنے کے لیے کرنا، ان ساری چیزوں کے لیے کرنا، یہ ریاکاری اور دکھاوا ہے، اور یہ اعمال کو برباد کرنے والا ہے، اعمال کو تباہ کرنے والا ہے۔ اب ریاکاری سے ہم بچے کیسے؟ ریاکاری سے بچنے کے کیا ذرائع ہیں؟ دیکھیے چند چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ غور سے سنیں کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بچنے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم ریاکاری کی خطرناکیوں کو جانیں۔ جیسے ہم نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دجال سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نیک اعمال کو برباد کر دینے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو اس طرح سے جتنی بھی اس کی خطرناکیاں ہیں نا، اس کے جو خطرناکیاں اس کی بیان کی گئی ہے کتاب و سنت میں، ہم اس کو جانیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ہاں پہلا اس کا ذریعہ۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہم ریاکاری سے اس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ ریاکاری کے اسباب جو ہے، یعنی ریاکاری جو پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، اس سے ہم بچیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال اور اس پر چیزوں کو پوسٹ کرنا، یعنی اپنے اعمال کو پوسٹ کرنا، جس کو ہم اخلاص کی ریاکاری کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا اخلاص کی ریاکاری، پتہ ہے آپ کو اخلاص کی ریاکاری بھی ہوتی ہے، یعنی ان کے عمل سے تو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اخلاص سے کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری ہوتی ہے، جس کو اخلاص کی ریاکاری کہتے ہیں۔ تو اس سے ہم بچیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے تعلق سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ وکنت اسألہ عن الشر، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں جانا کرتا تھا، پوچھا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی شر کیا ہے، برائی کیا ہے۔ کس وجہ سے پوچھتا تھا؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ برائی سے بچنے کے لیے برائی کو جاننا ضروری ہے۔ سمجھیے آپ، ایک بدعتی بدعت سے توبہ نہیں کرتا، بدعتی بدعت سے توبہ نہیں کرتا، وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ چیز بری ہے، اس لیے وہ توبہ نہیں کرتا۔ ہاں، ایک آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے شراب پینا حرام ہے، تو وہ شراب پینے سے کیسے بچے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بچے گا اس؟ تو یاد رکھیے برائی کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اس سے بچ سکے۔ لہذا ریاکاری سے جو اسباب، جو محرکات ہے ریاکاری کی طرف لے جانے والے، ان سے بچے۔ ایک اور چیز وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ عزت دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور ذلت دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔
جس دن میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہو گیا نا تو انشاءاللہ ہمارے اعمال سے یا لوگوں کے اعمال سے ریاکاری ختم ہو جائے گی۔ حدیث یاد کیجئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تجھے چند باتیں سکھاؤں گا جو تجھے فائدہ دے گی۔ اس میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات کہی تھی وہ یہ، لو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کہ اگر پوری کی پوری دنیا کے انسان مل جائے اور پوری کی پوری دنیا کے جنات مل جائے، اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی بھی فائدہ کوئی بھی نفع پہنچانا چاہے تو وہ صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یاد رکھیے، جب میں نے اور آپ نے اپنا ذہن یہ بنا لیا نا کہ بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اور یہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہوگا نا، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ کیا کہ اگر پوری دنیا کے انسان مل جائے، پوری دنیا کے جنات مل جائے، اگر وہ آپ کو کوئی بھی فائدہ پہنچانا چاہے یا وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله، کہ اگر پوری کی پوری دنیا کے انسان مل جائے، پوری کی پوری دنیا کے جنات مل جائے، اور اگر وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ بس یہ عقیدہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہمیں بچوں کو بچپن سے یہ بات سکھانی چاہیے، کیونکہ جو چیز بچپن میں ہم سکھاتے ہیں نا وہ آخر تک ذہن میں رہتی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بچپن سے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ یاد رکھیے اچھائی اور برائی، ذلت اور عزت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جو بھی عمل کریں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کے لیے عمل نہ کریں۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ریاکاری کے مقابلے میں جو چیز ہے اخلاص کے بارے میں جانیں، اخلاص کے فوائد جانیں، اخلاص کے جو فائدے ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، اخلاص کے تعلق سے کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، تو ہم جا کر کے ریاکاری سے بچ سکتے ہیں اور ریاکاری سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو اخلاص کے تعلق سے بہت ساری چیزیں، دیکھیے کیسا ہے نا، میں آپ کے سامنے مکمل تفصیل نہیں رکھ سکتا، کوشش کر رہا ہوں جتنی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آگے آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے تعلق سے پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، تحقیق کریں، جانیں ان چیزوں کے بارے میں۔ امام صاحب رہتے ہیں آ کر کے پوچھیں، کوئی عالم صاحب رہتے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے جب تک ہم دین سے جڑے رہیں گے نا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے جب دین کی باتوں سے دور ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب مسجد آ جاتے ہیں، دروس میں حاضر ہو جاتے ہیں، علماء کرام سے تعلق رکھتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ذہن میں رکھیں کہ علماء سے ربط رکھیں، اور ریاکاری اور اخلاص کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں اس کی، جتنے فوائد ہیں اس کے بارے میں جانیں۔ اس سے ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہوگا، اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جس دن یہ پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ میں اور آپ ریاکاری سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ چند باتیں میں تھی جو ضروری تھی میں آپ کے سامنے رکھنا، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ یاد رکھیے عمل بہت ضروری ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ قسم ہے زمانے کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، میں آپ تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے، اگر ہم ان میں شامل ہیں تو ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ لہذا ایمان اور عمل کا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، ایمان کے بغیر عمل بیکار اور عمل کے بغیر ایمان کوئی فائدے کا نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی ایک عمل سے خوش ہو کر کے آپ کو جنت میں داخل کر دے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بدعمالیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر جنت میں داخل کرے۔ تو کیوں ہم جو ہے اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟
لہذا عمل ضرور کریں. یاد رکھیے آخرت میں ہم اگر دنیا میں عمل سے غافل رہے، ہم اگر دنیا میں عمل سے غافل رہیں نا، تو کل قیامت کے دن لوگوں کے پاس اللہ رب العالمین نے کیا کہا. عام طور سے دیکھیے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. ہاں ان چیزوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس سے عمل میں آسانی ہوتی ہے. وہ کیا؟ دنیا میں آدمی بے عمل کیوں بنتا ہے؟ اب دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کتنا بڑا مہینہ، کتنا عظیم مہینہ. آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ کل کا درس عشاء کے بعد جو ہے قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت، اس کے بعد اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے قرآن مجید کی. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جب رمضان المبارک کا تعارف کروایا نا، تو پتہ ہے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. تو اتنا عظیم مہینہ اگر ہم اس کو کھو دیں، اس کو برباد کر دیں تو کتنی بری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عمل کریں. دیکھیے دنیا میں آدمی کس وجہ سے اعمال سے غافل ہوتا ہے؟ گھر والوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا. ایک آدمی رکشہ چلانے والا وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں 10 منٹ یا 20 منٹ یا 25 منٹ جو نماز کے لیے لگتے ہیں اگر میں لگا دوں تو وہ جو 10-15 منٹ 20 منٹ کا نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ ایک دکان چلانے والا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنی دکان کو 10-15 منٹ بند رکھوں تو اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ گھر والے جو گھر پہ بھوکے پیاسے ہیں ان کو کون کھلائے گا؟ ان کو کون پلائے گا؟ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے کہا جب لوگ اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوں گے نا، اور آدمی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم پڑے گی، کسی بھی انسان کے نامہ اعمال میں جب ایک نیکی کم پڑے گی نا، تو اللہ رب العالمین نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ بھاگے گا ان لوگوں کے پاس جن کی وجہ سے دنیا میں اس نے اپنے اعمال کو انجام نہیں دیا. بھائی، بیٹا، دوست، رشتہ دار نماز جا رہا تھا، دوست نے روک لیا، رک جا بھائی بعد میں جائیں گے. ہاں ان لوگوں کے پاس دوڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کے پاس جائے گا، وہ امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے بیٹوں کے پاس، اپنی اولاد کے پاس، تمام لوگوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، ہر ایک کے پاس جائے گا. کہے گا نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، ایک نیکی دے دو. دنیا میں نے تمہارے لیے برباد کیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اللہ کو یاد نہیں رکھا. ہاں سارے عمل میں میرے اخلاص نکل گیا، میرے سارے عمل سے صرف ریاکاری آ گئی. اب جو ہے جتنے کچھ اعمال بچے تھے جو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، ایک نیکی دے دو. کیا وہ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے میں کیسے بچ جاؤں، میں کیسے نکل جاؤں. حتیٰ کہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ دنیا میں ایک بار بھیج دے، دنیا میں جاؤں گا کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. دنیا میں جب میرا اور آپ کا ایک چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے، یا کسی کا بھی ایک تجارت کرنے والا آدمی ہے اس کا ایک چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے، تو وہ کتنا سوچتا ہے کہ کاش اگر میں یہ عمل نہ کیا ہوتا تو میرا نقصان نہیں ہوتا، اگر میں یہ عمل نہیں کیا ہوتا تو میرا نقصان یہ نہیں ہوتا. ہاں میرے کو ایک چانس مل جائے تو میں اپنی جو ہے غلطی کو سدھار لوں. بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا رب ارجعونی، اے اللہ دنیا میں واپس بھیجے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، ہمیشہ تیرے ساتھ ہمیشہ جو ہے اچھائی ہی کروں گا. وقت ملے گا، موقع ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. تو ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اعمال میں اخلاص رکھیں اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل انجام دیں. ریاکاری سے دور رہیں، ریاکاری سے بچیں، تبھی جا کر کے کامیابی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریا سے بچائے، ریا سے محفوظ رکھے، اخلاص کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کوئی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رب العالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کے ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما.
صحیح اسباب عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی مسلمان بغیر کسی وجہ کے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر رہے اللہ تو انہیں آزادیاں عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین تو انہیں سیدھے راستے پر لانے کا ہمیں ذریعہ بنا۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہر عمل ہمیں اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیر، آپ تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں حاضر رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک اور ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔